امام مالک بن انس نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اپنی بیوی کو جبکہ وہ حائضہ تھی طلاق دے دی۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اسے حکم دو کہ وہ اس سے رجوع کرے، پھر اسے رہنے دے حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائے، یعنی طہر شروع ہو جائے، پھر اسے حیض آ جائے، پھر وہ پاک ہو جائے، پھر اگر وہ چاہے تو اس کے بعد اسے اپنے پاس رکھے، اور اگر چاہے تو اس سے مجامعت کرنے سے پہلے طلاق دے دے۔ یہی وہ عدت ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کے مطابق عورتوں کو طلاق دی جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3652۔ یحییٰ بن یحییٰ، قتیبہ بن سعید اور ابن رمح نے ہمیں حدیث بیان کی، الفاظ یحییٰ کے ہیں۔ قتیبہ نے کہا ہمیں لیث نے حدیث سنائی، اور دوسرے دونوں نے کہا ہمیں لیث بن سعد نے نافع سے خبر دی، انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو جبکہ وہ حیض کی حالت میں تھی ایک طلاق دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ اس سے رجوع کریں، پھر اسے اپنے پاس روکیں حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائے، پھر ان کے ہاں اسے دوبارہ حیض آئے، پھر اسے مہلت دیں حتیٰ کہ وہ پھر سے اپنے حیض سے پاک ہو جائے۔ اس کے بعد اگر اسے طلاق دینا چاہیں تو طہر کے زمانے میں اس کے ساتھ مجامعت کرنے سے پہلے اسے طلاق دیں۔ یہی وہ عدت ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کے مطابق عورتوں کو طلاق دی جائے۔ ابن رمح نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس مسئلے کے بارے میں سوال کیا جاتا تو وہ ان میں سے کسی سے کہتے، اگر تم نے اپنی بیوی کو 1 یا 2 مرتبہ طلاق دی ہے تو رجوع کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کا حکم دیا تھا، اور اگر تم اسے 3 طلاقیں دے چکے ہو تو وہ تم پر حرام ہو گئی ہے، یہاں تک کہ وہ تمہارے سوا اور شوہر سے نکاح کرے۔ تم نے اس حکم میں جو اس نے تمہاری بیوی کو طلاق کے بارے میں تمہیں دیا ہے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے کہا لیث نے اپنے روایت کردہ قول 1 طلاق کو محفوظ رکھنے اور بیان کرنے کے معاملے میں بہت اچھا کام کیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3653۔ عبداللہ بن نمیر نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں عبید اللہ نے نافع سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اپنی بیوی کو جب وہ حیض کی حالت میں تھی طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ نے فرمایا اسے حکم دو کہ اس سے رجوع کرے، پھر اسے اپنے پاس رکھ چھوڑے حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائے، پھر اسے دوسرا حیض آئے، اس کے بعد جب وہ پاک ہو جائے تو مباشرت کرنے سے پہلے اسے طلاق دے یا اسے اپنے پاس رکھے۔ بلا شبہ یہی وہ عدت ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کے مطابق عورتوں کو طلاق دی جائے۔ عبید اللہ نے کہا میں نے نافع سے پوچھا طلاق کا کیا کیا گیا؟ انہوں نے جواب دیا وہ 1 تھی، اس کو شمار کیا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3654۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابن مسنہ نے بھی ہمیں یہی حدیث سنائی، ان دونوں نے کہا ہمیں عبداللہ بن ادریس نے عبید اللہ سے اسی سند کے ساتھ اسی کے ہم معنی حدیث بیان کی، تاہم انہوں نے نافع سے عبید اللہ کے سوال کا تذکرہ نہیں کیا۔ ابن مسنہ نے اپنی روایت میں فَلْيَرْجِعْهَا یعنی اسے لوٹا لے کہا، اور ابو بکر نے فَلْيُرَاجِعُهَا یعنی اس سے رجوع کرے کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3655۔ ایوب نے نافع سے روایت کی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس عورت سے رجوع کرے، پھر اسے مہلت دے حتیٰ کہ اسے دوسرا حیض آئے، پھر اسے مہلت دے حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائے، پھر اسے چھونے یعنی مجامعت کرنے سے پہلے طلاق دے۔ یہی وہ عدت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کے مطابق عورتوں کو طلاق دی جائے۔ نافع نے کہا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے جب اس آدمی کے بارے میں پوچھا جاتا جو اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دیتا ہے تو وہ کہتے اگر تم نے 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں تو رجوع کر سکتے ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ اس سے رجوع کریں، پھر اسے مہلت دیں حتیٰ کہ اسے دوسرا حیض آئے۔ فرمایا
پھر اسے مہلت دیں حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائے، پھر اسے مجامعت کرنے سے پہلے اسے طلاق دیں، اور اگر تم نے 3 طلاقیں دی ہیں تو تم نے اپنے رب کے حکم میں جو اس نے تمہاری بیوی کی طلاق کے حوالے سے تمہیں دیا ہے اس کی نافرمانی کی ہے، اور اب وہ تم سے مستقل طور پر جدا ہو گئی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3656۔ امام زہری کے بھتیجے محمد نے ہمیں اپنے چچا زہری سے حدیث بیان کی، کہا ہمیں سالم بن عبداللہ نے خبر دی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا میں نے اپنی بیوی کو اس حالت میں طلاق دی کہ وہ حائضہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصے میں آئے، پھر فرمایا اسے حکم دو کہ اسے رجوع کرے تاکہ اسے اس حیض کے سوا جس میں اس نے اسے طلاق دی ہے دوسرا حیض شروع ہو جائے، اس کے بعد اگر وہ اسے طلاق دینا چاہے تو اسے دوسرے حیض کے بعد پاک ہونے کی حالت میں مباشرت کرنے سے پہلے طلاق دے، یہی عدت کے مطابق طلاق ہے جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اسے 1 طلاق دی تھی اور اس کی وہ طلاق شمار کی گئی، اور عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا اس سے رجوع کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3657۔ زبیدی نے زہری سے اسی سند کے ساتھ یہ حدیث بیان کی، لیکن انہوں نے کہا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا میں نے اسے رجوع کر لیا اور اس کی وہ طلاق شمار کر لی گئی جو میں نے اسے دی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3658۔ ابو طلحہ کے آزاد کردہ غلام محمد بن عبد الرحمن نے سالم سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے اپنی بیوی کو جبکہ وہ حائضہ تھیں طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تو آپ نے فرمایا اسے حکم دو کہ وہ اس مطلقہ بیوی سے رجوع کرے، پھر اسے حالت طہر میں یا حالت حمل میں طلاق دے۔ حمل میں طلاق دی جائے گی تو وضع حمل تک آسانی سے عدت کا شمار ہو سکے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3659۔ عبداللہ بن دینار نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے حدیث بیان کی کہ انہوں نے اپنی بیوی کو جبکہ وہ حائضہ تھی طلاق دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا اسے حکم دو کہ اس سے رجوع کرے یہاں تک کہ وہ حیض سے پاک ہو جائے، پھر اسے دوبارہ حیض آ جائے، پھر پاک ہو جائے، پھر اس کے بعد اسے طلاق دے یا اپنے پاس روک لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3660۔ اسماعیل بن ابراہیم نے ہمیں ایوب سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابن سیرین سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے 20 سال توقف کیا، مجھے ایسے لوگ جنہیں میں متہم نہیں سمجھتا تھا حدیث بیان کرتے رہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی بیوی کو جبکہ وہ حائضہ تھی 3 طلاقیں دیں تو انہیں اس سے رجوع کرنے کا حکم دیا گیا۔ میں نے یہ کیا کہ میں انہیں متہم نہیں کرتا تھا لیکن حدیث کی حقیقت کو بھی نہیں جانتا تھا، یہاں تک کہ میری ملاقات ابو غلاب یونس بن جبیر باہلی سے ہوئی۔ وہ بہت ضبط والے تھے، یعنی حدیث کو بہت اچھی طرح یاد رکھنے والے تھے۔ انہوں نے مجھے حدیث بیان کی کہ انہوں نے خود ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا تھا، انہوں نے ان کو حدیث بیان کی کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں 1 طلاق دی تھی تو انہیں حکم دیا گیا کہ وہ اس سے رجوع کریں۔ کہا میں نے عرض کی کیا اسے طلاق شمار کیا گیا؟ انہوں نے جواب دیا کیوں نہیں، اگر کوئی آدمی خود ہی صحیح طریقے پر طلاق دینے سے عاجز آ گیا ہو اور حالت حیض میں طلاق دے کر حماقت سے کام لیا ہو تو کیا طلاق نہ ہوگی؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 3661۔ حماد نے ایوب سے اسی سند کے ساتھ اسی کے ہم معنی حدیث بیان کی، البتہ انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ کریں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3662۔ عبد الوارث بن عبد الصمد کے دادا عبد الوارث بن سعید نے ایوب سے اسی سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی اور اپنی حدیث میں کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس سے رجوع کرے حتیٰ کہ اسے حالت طہر میں مجامعت کے بغیر طلاق دے، اور کہا
وہ اسے عدت کے آغاز میں طلاق دے، یعنی اس طہر کے آغاز میں جس سے عدت شمار ہونی چاہیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3663۔ یونس نے محمد بن سیرین سے، انہوں نے یونس بن جبیر سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے عرض کی، ایک آدمی نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی ہے، تو انہوں نے کہا کیا تم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو جانتے ہو؟ اس نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے دریافت کیا تو آپ نے اسے یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہما کو حکم دیا کہ وہ اس سے رجوع کرے، پھر وہ یعنی عورت اگر اسے دوسرے طہر میں مجامعت کے بغیر طلاق دی جائے تو وہاں سے آگے عدت شمار کرے۔ کہا میں نے ان یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے تو کیا اس طلاق کو شمار کیا جائے گا؟ کہا انہوں نے کہا تو اور کیا، اگر وہ خود ہی صحیح طریقہ اختیار کرنے سے عاجز رہا اور اس نے حماقت سے کام لیا تو کیا طلاق شمار نہ ہوگی؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 3664۔ قتادہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے یونس بن جبیر سے سنا، انہوں نے کہا میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کو یہ کہتے ہوئے سنا میں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو یہ بات بتائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اسے رجوع کرے، اس کے بعد جب وہ پاک ہو جائے تو اگر وہ چاہے اسے طلاق دے دے۔ یونس نے کہا میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا کیا آپ اس طلاق کو شمار کریں گے؟ انہوں نے کہا اس سے کیا چیز مانے ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ اگر وہ خود صحیح طریقہ اختیار کرنے سے عاجز رہا اور نادانی والا کام کیا تو طلاق کیوں شمار نہ ہوگی؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 3665۔ عبد الملک نے انس بن سیرین سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ان کی اس بیوی کے بارے میں سوال کیا جسے انہوں نے طلاق دی تھی۔ انہوں نے کہا میں نے اسے حالت حیض میں طلاق دی تھی۔ میں نے یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتائی تو انہوں نے یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ اس پر آپ نے فرمایا اسے حکم دو کہ وہ اسے رجوع کرے اور جب وہ پاک ہو جائے تو اسے اس کے طہر میں طلاق دے۔ کہا میں نے اس بیوی سے رجوع کیا پھر اس کے طہر میں اسے طلاق دی۔ میں نے پوچھا آپ نے وہ طلاق شمار کی جو اسے حالت حیض میں دی تھی؟ انہوں نے جواب دیا میں اسے کیوں شمار نہ کرتا، اگر میں خود ہی صحیح طریقہ اپنانے سے عاجز رہا تھا اور حماقت سے کام لیا تھا تو کیا طلاق شمار نہ ہوگی؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 3666۔ محمد بن جعفر نے ہمیں حدیث سنائی، انہوں نے کہا ہمیں شعبہ نے انس بن سیرین سے حدیث بیان کی کہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سنا، انہوں نے کہا میں نے اپنی بیوی کو اس حالت میں طلاق دی کہ وہ حائضہ تھی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو بتایا تو آپ نے فرمایا اسے حکم دو کہ اس سے رجوع کرے، پھر جب وہ پاک ہو جائے تو تب اسے طلاق دے۔ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا کیا آپ نے اس طلاق کو شمار کیا تھا؟ انہوں نے کہا تو اور کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3667۔ خالد بن حارث اور باحث دونوں نے کہا ہمیں شعبہ نے اسی سند سے حدیث بیان کی، لیکن ان دونوں کی حدیث میں فَلْيُرَاجِعُوهَا یعنی اس سے رجوع کرنے کے بجائے لِيَرْجِعُوهَا یعنی وہ اس کو لوٹا لے ہے، اور ان دونوں کی حدیث میں یہ بھی ہے۔ کہا میں نے ان سے پوچھا کیا آپ اس طلاق کو شمار کریں گے؟ انہوں نے جواب دیا تو اور کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3668۔ عبداللہ بن طاؤس نے اپنے والد سے روایت کی کہ انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سنا، ان سے ایسے آدمی کے بارے میں سوال کیا جا رہا تھا جس نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دی۔ انہوں نے کہا کیا تم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا انہوں نے اپنی بیوی کو حیض میں طلاق دے دی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ کو اس خبر سے آگاہ کیا۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اسے رجوع کرے۔ ابن طاؤس نے کہا
میں نے اپنے والد کو اس سے زیادہ بیان کرتے ہوئے نہیں سنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3669۔ حجاج بن محمد نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ابن جریج نے کہا مجھے ابو زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے عزہ کے مولا عبد الرحمن بن ایمن سے سنا، وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھ رہے تھے اور ابو زبیر بھی یہ بات سن رہے تھے کہ آپ کے اس آدمی کے بارے میں کیا رائے ہے جس نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی۔ انہوں نے جواب دیا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور بتایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا وہ اس سے رجوع کرے، چنانچہ انہوں نے اس سے رجوع کر لیا اور آپ نے فرمایا جب وہ پاک ہو جائے تو اسے طلاق دے یا اپنے ہاں بسائے رکھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اے نبی جب آپ لوگ عورتوں کو طلاق دیں تو انہیں ان کی عدت شروع کرنے کے وقت طلاق دیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3670۔ ابو عاصم نے ابن جریج سے، انہوں نے ابو زبیر سے اور انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اسی واقعے کے مطابق روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3671۔ عبد الرزاق نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں ابن جریج نے خبر دی، کہا مجھے ابو زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے عروہ کے مولا عبد الرحمن بن ایمن سے سنا، وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھ رہے تھے اور ابو زبیر بھی سن رہے تھے، جس طرح حجاج کی حدیث ہے، اور اس حدیث میں کچھ اضافہ بھی ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا انہوں نے جو مولا عروہ کہا ہے اس میں غلطی کی، وہ مولا عزہ تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3672۔ معمر نے ہمیں ابن طاؤس سے خبر دی، انہوں نے اپنے والد طاؤس بن کیسان سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد میں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں تک اکٹھی 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھیں۔ پھر حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لوگوں نے ایسے کام میں جلد بازی شروع کر دی ہے جس میں ان کے لیے تحمل اور سوچ بچار ضروری تھا، اگر ہم اس اجلت کو ان پر نافذ کر دیں تو شاید وہ تحمل سے کام لینا شروع کر دیں۔ اس کے بعد انہوں نے اسے ان پر نافذ کر دیا، یعنی اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 شمار کرنے لگے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3673۔ ابن جریج نے ہمیں خبر دی، کہا مجھے ابن طاؤس نے اپنے والد طاؤس بن کیسان سے خبر دی کہ ابو صحابہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 3 سالوں تک 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا ہے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواب دیا ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3674۔ ابراہیم بن میسرہ نے طاؤس سے روایت کی کہ ابو صحابہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے عرض کی آپ اپنے نوادر یعنی جن سے اکثر لوگ بے خبر ہیں فتووں میں سے کوئی چیز عنایت کریں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں 3 طلاقیں ایک نہیں تھیں؟ انہوں نے جواب دیا یقیناً ایسے ہی تھا۔ اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو لوگوں نے پے در پہ غلط طریقے سے ایک ساتھ 3 طلاقیں دینا شروع کر دیں، تو انہوں نے اس بات کو ان پر لاگو کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3675۔ ہشام یعنی دستوائی کپڑے والے سے روایت ہے، انہوں نے کہا مجھے یحییٰ بن کثیر نے یعلا بن حکیم سے حدیث بیان کرتے ہوئے لکھ بھیجا، انہوں نے سعید بن جبیر سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، وہ یعنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کرنے کے بارے میں کہا کرتے تھے یہ قسم ہے جس کا وہ کفارہ دے گا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ صحیح مسلم
حدیث نمبر 3676۔ معاویہ بن سلام نے ہمیں یحییٰ بن ابی کثیر سے حدیث بیان کی کہ یعلا بن حکیم نے انہیں خبر دی، انہیں سعید بن جبیر نے خبر دی، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا، انہوں نے کہا جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا لے تو یہ قسم ہے جس کا وہ کفارہ دے گا، اور کہا بلا شبہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3677۔ عبید بن عمیر نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ بتا رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ٹھہرتے اور ان کے پاس سے شہد نوش فرماتے تھے۔ کہا میں اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتفاق کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشریف لائیں وہ کہے مجھے آپ سے مغافیر کی بو محسوس ہو رہی ہے، کیا آپ نے مغافیر کھائی ہے؟ آپ ان میں سے ایک کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ کے سامنے یہی بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ میں نے زینب بنت جہش کے ہاں سے شہد پیا ہے اور آئندہ ہرگز نہیں پیوں گا۔ اس پر قرآن نازل ہوا آپ کیوں حرام ٹھہراتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، اس فرمان تک اگر تم دونوں توبہ کرو۔ یہ عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے کہا گیا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی سے راز کی بات کہی، اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے بلکہ میں نے شہد پیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3678۔ ابو اسامہ نے ہمیں ہشام سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد عروہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیز اور شہد کو پسند فرماتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے تو اپنی تمام ازواج کے ہاں چکر لگاتے اور ان کے قریب ہوتے۔ ایسا ہوا کہ آپ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں گئے تو ان کے ہاں آپ اس سے زیادہ دیر کے لیے رکے جتنا آپ کسی بیوی کے پاس رکا کرتے تھے۔ ان یعنی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے خاندان کی کسی عورت نے شہد کا بھرا ہوا ایک برتن ہدیہ کیا تھا، تو انہوں نے اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پلایا۔ میں نے دل میں کہا اللہ کی قسم ہم آپ کو زیادہ دیر قیام سے روکنے کے لیے ضرور کوئی ہیلا کریں گے، چنانچہ میں نے اس بات کا ذکر حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا اور کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہاں تشریف لائیں گے تو تمہارے قریب ہوں گے، اس وقت تم ان سے کہنا اللہ کے رسول کیا آپ نے مغافیر کھائی ہے؟ تو وہ تمہیں جواب دیں گے نہیں، تو تم ان سے کہنا یہ بو کیسی ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات انتہائی گراں گزرتی تھی کہ آپ سے بو محسوس کی جائے۔ اس پر وہ تمہیں جواب دیں گے مجھے حفصہ نے شہد پلایا تھا، تو تم ان سے کہنا پھر اس کی مکھی نے عرفت بوٹی کا رس چوسا ہوگا، میں بھی آپ سے یہی بات کہوں گی، اور صفیہ تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، آپ ابھی دروازے پر ہی تھے کہ میں تمہاری ملامت کے ڈر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند آواز سے وہ بات کہنے لگی جو تم نے مجھ سے کہی تھی۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ نے مغافیر کھائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا تو یہ بو کیسی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حفصہ نے شہد پلایا تھا۔ انہوں نے کہا پھر اس کی مکھی نے عرفت کا رس چوسا ہوگا۔ اس کے بعد جب آپ میرے ہاں تشریف لائے تو میں نے بھی آپ سے یہی بات کہی۔ پھر آپ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں گئے تو انہوں نے بھی یہی بات کہی۔ اس کے بعد آپ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں دوبارہ تشریف لائے تو انہوں نے عرض کی کیا آپ کو شہد پیش نہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا سودا رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے سبحان اللہ، اللہ کی قسم ہم نے آپ کو اس سے محروم کر دیا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا خاموش رہیں۔ ابو اسحاق ابراہیم نے کہا ہمیں حسن بن بشر بن قاسم نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں ابو اسامہ نے بالکل اسی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3679۔
علی بن مسہر نے ہشام بن عروہ سے اسی سند کے ساتھ اسی کے ہم معنی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3680۔ ابن شہاب سے روایت ہے، کہا مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیویوں کو اختیار دیں تو آپ نے اس کی ابتدا مجھ سے کی اور فرمایا، میں تم سے ایک بات کرنے لگا ہوں، تمہارے لیے اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے والدین سے مشورہ کرنے تک یعنی جواب دینے میں عجلت سے کام نہ لو۔ انہوں نے کہا، آپ کو بخوبی علم تھا کہ میرے والدین مجھے کبھی آپ سے جدا ہونے کا مشورہ نہیں دیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں دنیا کا ساز و سامان دوں اور تمہیں اچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اللہ نے تم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے عرض کی، ان میں سے کس بات میں اپنے والدین سے مشورہ کروں؟ میں تو اللہ، اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہوں۔ کہا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج نے وہی کیا جو میں نے کیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3681۔ عباد بن عباد نے ہمیں عاصم سے حدیث بیان کی، انہوں نے معاذ ادویہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، جب ہم میں سے کسی بیوی کی باری کا دن ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بیوی کے ہاں جانے کے لیے ہم سے اجازت لیتے تھے، حالانکہ یہ آیت نازل ہو چکی تھی، آپ ان میں سے جسے چاہیں خود سے الگ رکھیں اور جسے چاہیں اپنے پاس جگہ دیں۔ تو معاذہ نے ان سے پوچھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اجازت لیتے تو آپ ان سے کیا کہتی تھیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں کہتی تھی اگر یہ اختیار میرے سپرد ہے تو میں اپنے آپ پر کسی کو ترجیح نہیں دیتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3682۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا، ہمیں عاصم نے اسی سند سے اسی کے ہم معنی خبر دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3683۔ ابصر نے ہمیں اسماعیل بن ابی خالد سے خبر دی، انہوں نے شعبی سے اور انہوں نے مسروق سے روایت کی، کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں علیحدہ ہو جانے کا اختیار دیا تھا تو ہم نے اسے طلاق شمار نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3684۔ علی بن مسہر نے اسی سند کے ساتھ مسروق سے روایت کی، انہوں نے کہا، جب میری اہلیہ نے مجھے پسند کر لیا تو اس کے بعد مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں اسے 1 بار 100 بار یا 1000 بار اختیار دوں۔ بلا شبہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا تھا تو انہوں نے جواب دیا، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اختیار دیا تھا، تو کیا وہ طلاق تھی؟ نہیں تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3685۔ شعبہ نے ہمیں عاصم سے حدیث بیان کی، انہوں نے شعبی سے، انہوں نے مسروق سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو ساتھ رہنے یا علیحدہ ہو جانے کا اختیار دیا تھا اور وہ طلاق نہیں تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3686۔ سفیان نے عاصم احول اور اسماعیل بن ابی خالد سے، انہوں نے شعبی سے، انہوں نے مسروق سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اختیار دیا تو ہم نے آپ کو اختیار کیا یعنی چن لیا اور آپ نے اسے طلاق شمار نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3687۔ ابو معاویہ نے اعمش سے، انہوں نے مسلم سے، انہوں نے مسروق سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اختیار دیا تو ہم نے آپ کو اختیار کر لیا اور آپ نے اسے ہم پر طلاق وغیرہ کچھ شمار نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3688۔ اسماعیل بن زکریا نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں اعمش نے ابراہیم سے حدیث بیان کی،
انہوں نے اسود سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، نیز اسماعیل نے اعمش سے، انہوں نے مسلم ابن سبیح سے، انہوں نے مسروق سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3689۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت مانگ رہے تھے۔ انہوں نے لوگوں کو آپ کے دروازے پر بیٹھا ہوا پایا، ان میں سے کسی کو اجازت نہیں ملی تھی۔ کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اجازت ملی تو وہ اندر داخل ہو گئے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے اجازت مانگی، انہیں بھی اجازت مل گئی۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین اور خاموش بیٹھے ہوئے پایا۔ آپ کی بیویاں آپ کے ارد گرد تھیں۔ کہا تو انہوں یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں ضرور کوئی ایسی بات کروں گا جس سے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساؤں گا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، کاش کہ آپ بنت خارجہ کو دیکھتے، جب اس نے مجھ سے نفقے کا سوال کیا تو میں اس کی جانب بڑھا اور اس کی گردن دبا دی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور فرمایا یہ بھی میرے ارد گرد بیٹھی ہیں جیسے تم دیکھ رہے ہو اور مجھ سے نفقہ مانگ رہی ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب اٹھے اور ان کی گردن پر ضرب لگانا چاہتے تھے، اور عمر رضی اللہ عنہ حفصہ رضی اللہ عنہ کی جانب بڑھے اور وہ ان کی گردن پر مارنا چاہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اس سے روک دیا، اور دونوں کہہ رہے تھے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کا سوال کرتی ہو جو ان کے پاس نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے اللہ کی قسم، آج کے بعد ہم کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کریں گی جو آپ کے پاس نہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ یا 29 دن تک کے لیے ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ پھر آپ پر یہ آیت نازل ہوئی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دو حتیٰ کہ یہاں پہنچ گئے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بڑا اجر ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ نے ابتدا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی اور فرمایا اے عائشہ، میں تمہارے سامنے ایک معاملہ پیش کر رہا ہوں اور پسند کرتا ہوں کہ تم اپنے والدین سے مشورہ کر لینے تک اس میں جلدی نہ کرنا۔ انہوں نے کہا کیا میں آپ کے بارے میں اللہ کے رسول اپنے والدین سے مشورہ کروں گی؟ بلکہ میں تو اللہ، اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چنتی ہوں، اور آپ سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ جو میں نے کہا ہے آپ اپنی بیویوں میں سے کسی کو اس کی خبر نہ دیں۔ آپ نے فرمایا مجھ سے جو بھی پوچھے گی میں اسے بتا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سختی کرنے والا اور لوگوں کے لیے مشکلات ڈھونڈنے والا بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے مجھے تعلیم دینے والا اور آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3690۔ سماک ابو زمیل سے روایت ہے، انہوں نے کہا مجھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے حدیث بیان کی۔ کہا مجھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے علیحدگی اختیار فرمائی، کہا میں مسجد میں داخل ہوا تو لوگوں کو دیکھا وہ پریشانی اور تفکر میں کنکریاں زمین پر مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ یہ واقعہ انہیں پردے کا حکم دیے جانے سے پہلے کا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے دل میں کہا آج میں اس معاملے کو جان کر رہوں گا۔ انہوں نے کہا میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور کہا ابو بکر کی بیٹی تم اس حد تک پہنچ چکی ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دو۔ انہوں نے جواب دیا خطاب کے بیٹے آپ کا مجھ سے کیا واسطہ؟ آپ اپنی گٹھڑی یا تھیلا وغیرہ جس میں قیمتی ساز و سامان سنبھال کر رکھا جاتا ہے یعنی اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہ کی فکر کریں۔ انہوں نے کہا پھر میں اپنی بیٹی حفصہ بنت عمر کے پاس آیا اور کہا حفصہ کیا تم اس حد تک پہنچ گئی ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو؟ اللہ کی قسم تمہیں خوب معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے محبت نہیں رکھتے۔ اگر میں نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دیتے۔ میری یہ بات سن کر وہ بری طرح سے رونے لگی۔ میں نے ان سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا وہ اپنے بالا خانے پر سامان رکھنے والی جگہ میں ہے۔ میں وہاں گیا تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام
رباح رضی اللہ عنہ چوبارے کی چوکھٹ کے نیچے والی لکڑی پر بیٹھا ہے۔ اس نے اپنے دونوں پاؤں لکڑی کے سوراخدار سیڑھی پر لٹکا رکھے ہیں۔ وہ کھجور کا ایک تنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر قدم رکھ کر چڑھتے اور اترتے تھے۔ میں نے آواز دی، رباح، مجھے اپنے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت لے دو۔ رباح نے بالا خانے کی طرف نظر کی، پھر مجھے دیکھا اور کچھ نہ کہا۔ میں نے پھر کہا، رباح، مجھے اپنے پاس رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت لے دو۔ رباح نے دوبارہ بالا خانے کی طرف نگاہ اٹھائی، پھر مجھے دیکھا اور کچھ نہ کہا۔ پھر میں نے اپنی آواز بلند کی اور کہا، اے رباح، مجھے اپنے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت لے دو۔ میرا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا ہے کہ میں حفصہ رضی اللہ عنہا کی سفارش کرنے کی خاطر آیا ہوں۔ اللہ کی قسم، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کی گردن اڑانے کا حکم دے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اور میں نے اپنی آواز کو خوب بلند کیا تو اس نے مجھے اشارہ کیا کہ اوپر چڑھاؤ۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ میں بیٹھ گیا۔ آپ نے اپنا ازار درست کیا اور آپ کے جسم پر اس کے علاوہ اور کچھ نہ تھا، اور چٹائی نے آپ کے جسم پر نشان ڈال دیے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان کے کمرے میں دیکھا تو صرف مٹھی بھر جو ایک سا کے برابر ہوں گے جو، اور کمرے کے ایک کونے میں اتنی ہی کیکر کی چھال دیکھی۔ اس کے علاوہ ایک غیر دباغت شدہ چمڑا لٹکا ہوا تھا۔ کہا تو میری آنکھیں بہ پڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابن خطاب، تمہیں کیا چیز رلا رہی ہے؟ میں نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، میں کیوں نہ روں؟ اس چٹائی نے آپ کے جسم آدھار پر نشان ڈال دیے ہیں، اور یہ آپ کا سامان رکھنے کا کمرہ ہے۔ اس میں وہی کچھ ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے، اور قیصر و کسرا نہروں اور پھلوں کے درمیان شاندار زندگی بسر کر رہے ہیں، جبکہ آپ تو اللہ کے رسول اور اس کی چنی ہوئی ہستی ہیں، اور یہ آپ کا سارا سامان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن خطاب، کیا تمہیں پسند نہیں کہ ہمارے لیے آخرت ہو اور ان کے لیے دنیا ہو؟ میں نے عرض کی، کیوں نہیں؟ کہا، جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو آپ کے چہرے پر غصہ دیکھ رہا تھا۔ میں نے عرض کی، اللہ کے رسول، آپ کو اپنی بیویوں کی حالت کی بنا پر کیا دشواری ہے؟ اگر آپ نے انہیں طلاق دے دی ہے تو اللہ آپ کے ساتھ ہے، اس کے فرشتے جبرائیل، میکائیل، میں، ابو بکر اور تمام مومن آپ کے ساتھ ہیں، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے کم ہی کوئی بات کہی، مگر میں نے امید کی کہ اللہ میری اس بات کی تصدیق فرما دے گا جو میں کہہ رہا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور یہ تخییر کی آیت نازل ہو گئی، اگر وہ نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دیں تو قریب ہے کہ ان کا رب انہیں تم سے بہتر بیویاں بدلے میں دے گا، اور اگر تم دونوں ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی تو اللہ خود ان کا نگہبان ہے، اور جبرائیل اور صالح مومن اور اس کے بعد تمام فرشتے ان کے مددگار ہیں۔ عائشہ بنت ابی بکر اور حفصہ رضی اللہ عنہن دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بیویوں کے مقابلے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتی تھیں۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے ان کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں مسجد میں داخل ہوا تھا تو لوگ کنکریاں زمین پر مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، کیا میں اتر کر انہیں بتا دوں کہ آپ نے ان بیویوں کو طلاق نہیں دی؟ آپ نے فرمایا، ہاں اگر چاہو۔ میں مسلسل آپ سے گفتگو کرتا رہا، یہاں تک کہ آپ کے چہرے سے غصہ دور ہو گیا، اور یہاں تک کہ آپ کے لب واہ ہوئے اور آپ ہنسے۔ آپ کے سامنے والے دندان مبارک سب انسانوں سے زیادہ خوبصورت تھے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے سے نیچے اترے۔ میں تنے کو تھامتے ہوئے اترا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اترے جیسے زمین پر چل رہے ہوں۔ آپ نے تنے کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ میں نے عرض کی، اللہ کے رسول، آپ بالا خانے میں 29 دن رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے۔ چنانچہ میں مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوا اور بلند آواز سے پکار کر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی۔ اور پھر یہ آیت نازل ہوئی، اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر وہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور اپنے معاملات سنبھالنے والوں کی طرف لوٹا دیتے تو وہ لوگ
جو ان میں سے اس سے اصل مطلب اخذ کرتے ہیں اسے ضرور جان لیتے۔ تو میں ہی تھا جس نے اس معاملے کی اصل حقیقت کو اخذ کیا اور اللہ تعالیٰ نے تخییر کی آیت نازل فرمائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3691۔ سلیمان بن بلال نے کہا، مجھے یحییٰ نے عبید بن حنین سے خبر دی کہ انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا، وہ حدیث بیان کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا، میں نے سال بھر انتظار کیا، میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے ایک آیت کے بارے میں دریافت کرنا چاہتا تھا، مگر ان کی ہیبت کی وجہ سے ان سے سوال کرنے کی ہمت نہ پاتا تھا، حتیٰ کہ وہ حج کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ میں بھی ان کے ساتھ نکلا۔ جب لوٹے تو ہم راستے میں کسی جگہ تھے کہ وہ قضائے حاجت کے لیے پیلوں کے درخت کی طرف چلے گئے۔ میں ان کے انتظار میں ٹھہر گیا حتیٰ کہ وہ فارغ ہو گئے، پھر میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ میں نے عرض کی، امیر المومنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے وہ کون سی دو خواتین تھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایکا کر لیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، وہ حفصہ اور عائشہ رضی اللہ عنہما تھیں۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم، میں 1 سال سے اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا، مگر آپ کے رعب کی وجہ سے ہمت نہ پاتا تھا۔ انہوں نے کہا، ایسا نہیں کرنا، جو بات بھی تم سمجھو کہ مجھے علم ہے اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ لیا کرو، اگر میں جانتا ہوا تو تمہیں ضرور بتا دوں گا۔ کہا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، جب ہم جاہلیت کے زمانے میں تھے تو عورتوں کو کسی شمار میں نہ رکھتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں جو نازل کیا سو نازل کیا، اور جو مرتبہ انہیں دینا تھا سو دیا۔ انہوں نے کہا، ایک مرتبہ میں کسی معاملے میں لگا ہوا تھا، اس کے متعلق سوچ بچار کر رہا تھا کہ مجھے میری بیوی نے کہا، اگر آپ ایسا کر لیں تو بہتر ہوگا۔ میں نے اسے جواب دیا، تمہیں اس سے کیا سروکار، اور یہاں اس معاملے میں تمہیں کیا دلچسپی ہے، اور ایک کام جو میں کرنا چاہتا ہوں اس میں تمہارا تکلف یعنی زبردستی ٹانگ اڑانا کیسا؟ اس نے مجھے جواب دیا، ابن خطاب، آپ پر تعجب ہے، آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے آگے بات کی جائے، جبکہ آپ کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پلٹ کر جواب دیتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر اس سے ناراض رہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اسی وقت اپنی چادر پکڑتا ہوا اور اپنی جگہ سے نکل کھڑا ہوا، یہاں تک کہ حفصہ کے پاس پہنچتا ہوں۔ جا کر میں نے اسے کہا، بیٹا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جواب دیتی ہو کہ وہ سارا دن ناراض رہتے ہیں؟ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ کی قسم، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے لیتی ہیں۔ میں نے کہا، جان لو، میں تمہیں اللہ کی سزا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی سے ڈرا رہا ہوں۔ میری بیٹی تمہیں وہ یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رویے کی بنا پر دھوکے میں نہ ڈال دے، جسے اپنے حسن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے سے محبت پر ناز ہے۔ پھر میں نکلا حتیٰ کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، کیونکہ میری ان سے قرابت داری تھی۔ میں نے ان سے بات کی تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے جواب دیا، ابن خطاب، تم پر تعجب ہے، تم ہر کام میں دخل اندازی کرتے ہو، حتیٰ کہ تم چاہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ازواج کے مابین بھی دخل دو۔ انہوں نے مجھے اس طرح آڑے ہاتھوں لیا کہ جو عزم میں دل میں پا رہا تھا کہ میں ازواج مطہرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جواب دینے سے روک لوں گا، مجھے توڑ کر اسے الگ کر دیا۔ چنانچہ میں ان کے ہاں سے نکل آیا۔ میرا ایک انصاری ساتھی تھا، جب میں آپ کی مجلس سے غیر حاضر ہوتا تو وہ میرے پاس وہاں کی خبر لاتا، اور جب وہ غیر حاضر ہوتا تو میں اس کے پاس خبر لے جاتا۔ ہم اس زمانے میں غسفان کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ سے ڈر رہے تھے۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ ہم پر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے سینے اندیشوں سے بھرے ہوئے تھے۔ اچانک ایک دن میرا انصاری دوست آ کر دروازہ کھٹکھٹانے لگا اور کہنے لگا، کھولو کھولو۔ میں نے پوچھا، غسانی آ گیا ہے کیا؟ اس نے کہا، اس سے بھی زیادہ سنگین معاملہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ میں نے کہا، حفصہ اور عائشہ کی ناک خاک آلود ہو۔ پھر میں اپنے کپڑے لے کر نکل کھڑا ہوا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پھر میں اپنے کپڑے لے کر نکل کھڑا ہوا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالا خانے میں تھے، جس پر سیڑھی کے ذریعے چڑھ کر جانا ہوتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سیاہ فام غلام سیڑھی کے سرے پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا، یہ عمر ہے، یعنی خدمت میں حاضری کی اجازت چاہتا ہے، تو مجھے اجازت عطا ہوئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا،
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ساری بات بیان کی۔ جب میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ آپ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ آپ کے جسم مبارک اور اس چٹائی کے درمیان کچھ نہ تھا۔ آپ کے سر کے نیچے چمڑے کا ایک تکیہ تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، اور آپ کے سر کے قریب کچھ کچے چمڑے لٹکے ہوئے تھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو پر چٹائی کے نشان دیکھے تو رو پڑا۔ آپ نے پوچھا، تمہیں کیا رلا رہا ہے؟ عرض کی، اے اللہ کے رسول، کسرا اور قیصر دونوں کفر کے باوجود اس ناز و نعمت میں ہیں جس میں ہیں، اور آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں پسند نہیں کہ ان کے لیے صرف دنیا ہو اور تمہارے لیے آخرت ہو؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 3692۔ حماد بن سلمہ نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں یحییٰ بن سعید نے عبید بن حنین سے خبر دی، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، کہا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج سے واپس آیا، حتیٰ کہ جب ہم مر الزہران میں تھے۔ آگے سلیمان بن بلال کی حدیث کے مانند پوری لمبی حدیث بیان کی، مگر انہوں یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، میں نے عرض کی، دو عورتوں کا معاملہ کیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، وہ حفصہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، اور اس میں یہ اضافہ کیا، میں ازواج مطہرات کے حجروں کے پاس آیا تو ہر گھر میں رونے کی آواز تھی، اور یہ بھی اضافہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 1 ماہ ایلا کیا تھا۔ جب 29 دن ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے سے اتر کر ان کے پاس تشریف لے آئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3693۔ سفیان بن عیینہ نے ہمیں یحییٰ بن سعید سے حدیث بیان کی، انہوں نے عبید بن حنین سے سنا، وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے آزاد کردہ غلام تھے۔ انہوں نے کہا، میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا، وہ کہہ رہے تھے، میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان 2 عورتوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایکا کیا تھا۔ میں سال بھر منتظر رہا، مجھے کوئی مناسب موقع نہ مل رہا تھا، حتیٰ کہ میں مکے کے سفر میں ان کے ساتھ گیا۔ جب ہم مر الزہران پہنچے تو وہ قضائے حاجت کے لیے گئے اور کہا، میرے پاس پانی کا ایک لوٹا لے آنا۔ میں نے انہیں لا دیا۔ جب وہ اپنی حاجت سے فارغ ہو کر لوٹے، میں جا کر ان کے ہاتھوں پر پانی ڈالنے لگا تو مجھے سوال یاد آ گیا۔ میں نے ان سے پوچھا، اے امیر المومنین، وہ کون سی 2 عورتیں تھیں؟ میں نے ابھی اپنی بات ختم نہ کی تھی کہ انہوں نے جواب دیا، وہ عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3694۔ معمر نے زہری سے، انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ بن ابی ثور سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں شدت سے خواہشمند رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے ان 2 کے بارے میں سوال کروں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یقیناً تمہارے دل آگے جھک گئے ہیں۔ حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کا سفر کیا اور میں نے بھی ان کے ساتھ حج کیا۔ واپسی پر ہم راستے کے ایک حصے میں تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ضرورت کے لیے راستے سے ایک طرف ہٹ گئے اور میں بھی پانی کا برتن لیے ان کے ساتھ ہٹ گیا۔ وہ صحرا میں چلے گئے، پھر میرے پاس آئے تو میں نے ان کے ہاتھوں پر پانی اونڈیلا۔ انہوں نے وضو کیا تو میں نے کہا، اے امیر المومنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے وہ کون سی 2 تھیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرو تو یقیناً تمہارے دل جھک گئے ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابن عباس، تم پر تعجب ہے۔ زہری نے کہا، اللہ کی قسم، انہوں یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جو سوال ان سے کیا وہ انہیں برا لگا اور انہوں نے اس کا جواب چھپایا بھی نہیں۔ انہوں نے کہا وہ حفصہ اور عائشہ تھیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات سنانے لگے اور کہا، ہم قریش کے لوگ ایسی قوم تھے جو اپنی عورتوں پر غالب تھے۔ جب ہم مدینے آئے تو ہم نے ایسے لوگ پائے جن پر ان کی عورتیں غالب تھیں، چنانچہ ہماری عورتوں نے بھی ان کی عورتوں سے سیکھنا شروع کر دیا، یعنی مردوں کو پلٹ کر جواب دینے لگے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرا گھر بالائی خانے بنی امیہ بن زید کے محلے میں تھا۔ ایک دن میں اپنی بیوی پر ناراض ہوا تو وہ مجھے پلٹ کر جواب دینے لگی۔ مجھے اس کا جواب دینا بڑا ناگوار گزرا تو اس نے کہا، تمہیں یہ ناگوار گزرتا ہے کہ میں تمہیں جواب دوں؟ اللہ کی قسم،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے دیتی ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات تک پورا دن چھوڑ بھی دیتی ہے، یعنی روٹھی رہتی ہیں۔ میں چلا حفصہ رضی اللہ عنہا کے ہاں گیا اور کہا، کیا تم رسول اللہ کو پلٹ کر جواب دیتی ہو؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ میں نے پھر پوچھا، کیا تم میں سے کوئی انہیں رات تک دن بھر کے لیے چھوڑ بھی دیتی ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ میں نے کہا، تم میں سے جس نے بھی ایسا کیا وہ ناکام ہوئی اور خسارے میں پڑی۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات سے بے خوف ہو جاتی ہے کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کی وجہ سے اللہ بھی اس پر ناراض ہو جائے گا تو وہ تباہ و برباد ہو جائے گی؟ آئندہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینا، نہ ان سے کسی چیز کا مطالبہ کرنا۔ تمہیں جو چاہیے مجھ سے مانگ لینا۔ تمہیں یہ بات دھوکے میں نہ ڈال دے کہ تمہاری ہمسائی یعنی سوکن تم سے زیادہ خوبصورت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب ہے۔ ان کی مراد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، انصار میں سے میرا ایک پڑوسی تھا، ہم باری باری بالائے علاقے سے اتر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ ایک دن وہ اترتا اور ایک دن میں اترتا، وہ میرے پاس وحی وغیرہ کی خبریں لاتا اور میں بھی اپنی باری کے دن اس کے پاس اسی طرح خبریں لاتا، اور ان دنوں ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ غسانی ہمارے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے گھوڑوں کو کھڑیاں لگا رہے ہیں، اور ان دنوں ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ غسانی ہمارے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے گھوڑوں کو کھڑیاں لگا رہے تھے۔ میرا ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے اوالی سے اترا، پھر عشاء کے وقت میرے پاس آیا، میرا دروازہ کھٹکھٹایا، پھر مجھے آواز دی۔ میں باہر نکلا تو اس نے کہا، ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہو گیا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ کیا غسانی آ گئے؟ اس نے کہا، نہیں، بلکہ وہ اس سے بھی بڑا اور لمبا چوڑا معاملہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ میں نے کہا، حفصہ تو ناکام ہوئی اور خسارے میں پڑ گئی۔ میں تو پہلے ہی سمجھتا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے۔ دوسرے دن جب میں صبح کی نماز پڑھ چکا تو اپنے کپڑے پہنے مدینے میں آیا اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ وہ رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سب کو طلاق دے دی ہے؟ اس نے کہا، میں نہیں جانتی، البتہ آپ الگ تھلگ اس بالا خانے میں ہیں۔ میں آپ کے سیاہ فام غلام کے پاس آیا اور اسے کہا، عمر کے لیے اجازت مانگو۔ وہ کیا؟ پھر میری طرف باہر آیا اور کہا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمہارا ذکر کیا مگر آپ خاموش رہے۔ میں چلا آیا حتیٰ کہ ممبر کے پاس آ کر بیٹھ گیا تو وہاں بہت سے لوگ بیٹھے تھے، ان میں سے بعض رو رہے تھے۔ میں تھوڑی دیر بیٹھا، پھر جو کیفیت مجھ پر طاری تھی وہ مجھ پر غالب آ گئی۔ میں پھر غلام کے پاس آیا اور کہا، عمر کے لیے اجازت مانگو۔ وہ اندر داخل ہوا، پھر میری طرف باہر آیا اور کہا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کا ذکر کیا مگر آپ خاموش رہے۔ میں پیٹ پھیر کر مڑا تو اچانک غلام مجھے بلانے لگا اور کہا، اندر چلے جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اجازت دے دی ہے۔ میں اندر داخل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا تو دیکھا کہ آپ بنتی کی ایک چٹائی پر سہارا لے کر بیٹھے تھے جس نے آپ کے پہلو پر نشان ڈال دیے تھے۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے میری طرف دیکھتے ہوئے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا، نہیں۔ میں نے کہا، اللہ اکبر، اللہ کے رسول، اگر آپ ہمیں دیکھتے تو ہم قریش ایسی قوم تھے جو اپنی بیویوں پر غالب رہتے تھے۔ جب ہم مدینے آئے تو ہم نے ایسی قوم کو پایا جن کی عورتیں ان پر غالب تھیں، تو ہماری عورتوں نے بھی ان کی عورتوں کی عادت سے سیکھنا شروع کر دیا۔ چنانچہ ایک دن میں اپنی بیوی پر برہم ہوا تو وہ مجھے پلٹ کر جواب دینے لگی۔ مجھے اس کا جواب دینا انتہائی ناگوار گزرا۔ اس نے کہا، تمہیں یہ ناگوار گزرتا ہے کہ میں تمہیں جواب دیتی ہوں؟ اللہ کی قسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی آپ کو جواب دے دیتی ہیں، اور ان میں سے کوئی تو آپ کو رات تک چھوڑ بھی دیتی ہے، یعنی روٹھ بھی جاتی ہے۔ تو میں نے کہا، ان میں سے جس نے ایسا کیا وہ ناکام ہوئی اور خسارے میں پڑی۔ کیا یہ کام کر کے ان میں سے کوئی اس بات سے بے خوف ہو سکتی ہے کہ اپنے رسول کی ناراضی کی وجہ سے اللہ اس پر ناراض ہو جائے؟ اگر ایسا ہوا تو وہ تباہ ہو گئے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ تو میں نے کہا، اللہ کے رسول، میں حفصہ کے پاس گیا اور اس نے کہا، تمہیں یہ بات کسی دھوکے میں نہ ڈال دے کہ تمہاری ہمسائی یعنی سوکن تم سے زیادہ خوبصورت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے زیادہ محبوب ہے۔ اس پر آپ دوبارہ مسکرائے تو میں نے عرض کی، اللہ کے رسول،
کچھ دیر بیٹھ کر بات چیت کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ چنانچہ میں بیٹھ گیا اور میں نے سر اوپر کر کے گھر میں نگاہ دوڑائی تو اللہ کی قسم اس میں 3 چمڑوں کے سوا کچھ نہ تھا جس پر نظر پڑتی۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول دعا فرمائیے کہ اللہ آپ کی امت پر فراخی فرمائے۔ فارسیوں اور رومیوں پر وسعت کی گئی ہے، حالانکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، پھر فرمایا ابن خطاب کیا تم کسی شک میں مبتلا ہو؟ یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں ان کے حصے کی اچھی چیزیں جلد ہی دنیا میں دے دی گئی ہیں۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول میرے لیے بخشش طلب کیجیے۔ اور آپ نے ان یعنی ازواج پر سخت غصے کی وجہ سے قسم کھا لی تھی کہ 1 مہینہ ان کے پاس نہیں جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر عطاب فرمایا کہ بیویوں کی بات پر آپ کیوں غمزدہ ہوتے اور حلال چیزوں سے دور رہنے کی قسم کھاتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3695۔ زہری نے کہا مجھے عروہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی، انہوں نے کہا جب 29 راتیں گزر گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے۔ آپ نے میرے گھر سے ابتدا کی۔ میں نے عرض کی اللہ کے rسول آپ نے قسم کھائی تھی کہ مہینہ بھر ہمارے پاس نہیں آئیں گے اور آپ 29ویں دن تشریف لائے ہیں، میں انہیں شمار کرتی رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ مہینہ 29 دن کا ہے۔ پھر فرمایا عائشہ میں تم سے ایک بات کرنے لگا ہوں، تمہارے لیے کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے والدین سے بھی مشورہ کرنے تک اس میں جلدی نہ کرو۔ پھر آپ نے میرے سامنے تلاوت فرمائی اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے یہاں سے لے کر بہت بڑا اجر ہے تک پہنچ گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم آپ کو بخوبی علم تھا کہ میرے والدین مجھے کبھی آپ سے جدائی کا مشورہ نہیں دیں گے۔ کہا تو میں نے عرض کی کیا میں اس کے بارے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی؟ میں یقیناً اللہ اس کے رسول اور آخرت کے گھر کی طلبکار ہوں۔ معمر نے کہا مجھے ایوب نے خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ اپنی دوسری بیویوں کو نہ بتائیں کہ میں نے آپ کو چن لیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے مبلغ یعنی پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے، کمزوریاں ڈھونڈنے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ قتادہ نے کہا سخت قلوبکما کا معنی ہے تم دونوں کے دل مائل ہو چکے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3696۔ اسود بن سفیان کے مولا عبداللہ بن یزید نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، انہوں نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ابو عامر بن حفص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں طلاق بتہ یعنی حتمی تیسری طلاق دے دی اور وہ خود غیر حاضر تھے۔ ان کے وکیل نے ان کی طرف سے کچھ جو وغیرہ بھیجے تو وہ اس پر ناراض ہوئے۔ اس وکیل نے کہا اللہ کی قسم تمہارا ہم پر کوئی حق نہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور یہ بات آپ کو بتائی۔ آپ نے فرمایا اب تمہارا خرچ اس کے ذمے نہیں، اور آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں عدت گزاریں۔ پھر فرمایا اس عورت کے پاس میرے صحابہ آتے جاتے ہیں، تم ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کے ہاں عدت گزار لو، وہ نابینا آدمی ہے، تم اپنے اوڑھنے کے کپڑے بھی اتار سکتی ہو، تم جب عدت کی بندش سے آزاد ہو جاؤ تو مجھے بتانا۔ جب میں عدت سے فارغ ہوئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ معاویہ بن ابی سفیان اور ابو جہم رضی اللہ عنہم دونوں نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جہم رضی اللہ عنہ تو اپنے کندھے سے لاٹھی نہیں اتارتا، اور رہا معاویہ تو وہ انتہائی فقیر ہے، اس کے پاس کوئی مال نہیں، تم اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے نکاح کر لو۔ میں نے اسے ناپسند کیا۔ آپ نے پھر فرمایا اسامہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لو، تو میں نے ان سے نکاح کر لیا۔ اللہ نے اس میں خیر ڈال دی اور اس کی وجہ سے مجھ پر رشک کیا جانے لگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3697۔ ابو حازم نے ابو سلمہ سے، انہوں نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ان کے شوہر نے انہیں طلاق دے دی اور اس نے انہیں بہت حقیر سا خرچ دیا۔ جب انہوں نے اسے دیکھا تو کہا اللہ کی قسم میں اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور آگاہ کروں گی، اگر میرے لیے خرچ ہے تو اتنا لوں گی جو میری گزران درست کر دے، اگر میرے لیے خرچ نہیں ہے تو میں اس سے کچھ بھی نہیں لوں گی۔ انہوں نے کہا
میں نے اس بات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے نہ خرچ ہے اور نہ رہائش۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3698۔ عمران بن ابی انس نے ابو سلمہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے مخزومی شوہر نے انہیں طلاق دے دی اور ان پر خرچ کرنے سے بھی انکار کر دیا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو اس بات کی خبر دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے خرچ نہیں ہے، وہاں سے منتقل ہو کر ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے ہاں چلی جاؤ اور وہیں رہو، وہ نابینا آدمی ہے، تم وہاں اپنے اوڑھنے کے کپڑے بھی اتار سکو گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3699۔ یحییٰ بن ابی کثیر سے روایت ہے، کہا مجھے ابو سلمہ نے خبر دی کہ ضحاک بن قیس رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ ابو حفص بن مغیرہ مخزومی رضی اللہ عنہ نے انہیں 3 طلاقیں دے دیں، پھر یمن کی طرف چلا گیا تو اس کے عزیز و قارب نے اسے کہا تمہارا خرچ ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ چند ساتھیوں کے ہمراہ آئے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی ابو حفص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، کیا اس کی سابقہ بیوی کے لیے خرچہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے خرچہ نہیں ہے، جبکہ اس کے لیے عدت گزارنا ضروری ہے، اور آپ نے اس کی طرف پیغام بھیجا اپنے بارے میں مجھ سے مشورہ کرنے سے پہلے سبقت نہ کرنا، اور اسے حکم دیا کہ ام شریک رضی اللہ عنہا کے ہاں منتقل ہو جائے۔ پھر اسے پیغام بھیجا ام شریک کے ہاں اولین مہاجرین آتے ہیں، تم ابن مکتوم اعمہ رضی اللہ عنہ کے ہاں چلی جاؤ، جب کبھی تم اپنی اوڑھنی اتارو گی تو وہ تمہیں نہیں دیکھ سکیں گے۔ وہ ان کے ہاں چلی گئیں، جب ان کی عدت پوری ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3700۔